السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الدین یسر۔ تمام قسم کی حمد و ثنا کی بریائی اور بڑائی صلی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ سب کو پیدا فرمایا، اور درود و سلام ہو بے شمار و تعداد احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل پر، ان کے اصحاب پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ہمارے اسلام کے اندر آسانیاں ہیں، مشکلات نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ آئیے دیکھیے قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ البقرہ آیت نمبر 185 میں، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتے ہیں اور تمہارے ساتھ تنگی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تمہارا رب، تمہارا اللہ، تمہارا بنانے والا تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، تمہارے ساتھ مشکلات، تنگی کرنا نہیں چاہتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ حج کے اندر آیت نمبر 78 میں 78 میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اللہ تعالیٰ نے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام کے اندر کسی کے لیے کوئی مشکلات، کوئی پریشانی، کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، بلکہ آسانی رکھی ہے۔ آئیے دیکھیے حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر، دین تو سراسر آسانی کا نام ہے۔ صحیح بخاری کتاب الایمان کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں 39 پر۔ دین اسلام خود سراپا آسانی ہے اور دوسروں کو آسانی کرنے ہی کا حکم دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آسانی کرو، سختی نہ کرو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اور ہر معلم کو، ہر عالم کو چاہیے کہ وہ دین میں سختی نہ کرے، بلکہ لوگوں کے لیے آسانی بیان کرے، جو اللہ کا حکم ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آئیے دیکھیے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، آسانی کرو، سختی نہ کرو۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آسانی کرو، سختی نہ کرو، خوشخبری سناؤ اور نفرت نہ دلاؤ۔ صحیح بخاری کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں آپ 79 پر دیکھ سکتے ہیں، کتاب العلم کے اندر، باب علم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ گویا اسلام تنگی، تکلیف اور حرج کو دور کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، سورہ البقرہ آیت نمبر 256 میں، کہ دین میں کوئی زبردستی، کوئی تنگ دستی نہیں ہے، بلکہ آسانی ہے۔ اسی طریقے سے آسانی چاہتے ہو تو سب کے لیے آسانی پیدا کرو۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم دین میں آسانی پیدا کریں، اس کے اندر سختی نہ پیدا کریں۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی بڑی تکلیف کو دور فرمائے گا۔ جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی فرمائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اور اس کا حدیث نمبر ہے 2699۔ اسی طریقے سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آسان کام آپ کی پسند ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت مبارک یہی تھی کہ اگر کسی معاملے میں آپ کو آسانی دی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپناتے اور مشقت کو چھوڑ دیتے۔ جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو کاموں سے کسی ایک کام کے اختیار کرنے کے لیے
کہا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے زیادہ تر آسان کام کو اختیار کیا کرتے تھے، بشرطے کہ اس میں گناہ نہ ہوتا۔ اگر اس میں گناہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سب سے زیادہ دور ہو جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے بارے میں کسی معاملے میں بھی انتقام نہیں لیا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حرمت کو توڑا جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمت کو توڑا جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کو توڑا جاتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقام لیتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ بھی روایت آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 2327 پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے دین سراپا آسانی ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ اسی طریقے سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آپ دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی کرنے کا حکم دیا ہے، اور علماء کو بھی چاہیے کہ وہ دین کے اندر آسانی کو لوگوں کے اندر بیان کریں، مشکلات سے لوگوں کو بچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو بھی اس کی تلقین کرتے اور فرماتے کہ تم دوسروں کے ساتھ نرم مزاج اور آسانیاں پیدا کرنے والے بنو، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیہاتی کا واقعہ بیان کیا کہ ایک دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کر دیا تو لوگ اس کی طرف اٹھے تاکہ اس کی وجہ سے اسے ڈانٹیں اور ملامت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ اسے چھوڑ دو اور اس کی پیشاب والی جگہ پر پانی بہا دو۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، صحیح بخاری کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں 220 پر یہ روایت موجود ہے، کیونکہ تمہیں تو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیونکہ تمہیں تو صرف آسانی کرنے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہے، سختی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے۔ اسی طریقے سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاجر کے بارے میں بتایا کہ وہ لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، جب کسی تنگ دست کو دیکھتا تو اپنے نوکروں سے کہہ دیتا کہ درگزر کرو، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بخش دیا، اس گناہوں کو بخش دیا۔ صحیح بخاری کے اندر 2078 پر یہ روایت دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کے اندر آسانیاں پیدا کریں، مشکلات سے بچائیں لوگوں کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دین کے اندر لوگوں کو آسانی پیدا کرنے کی، دعوت کا کام کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ داعی بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔